والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ينزل المخاطب العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم. مصنف علیہ الرحمٰن نے آپ کو یہ بتایا، اگر مخبر کا ارادہ اپنے خبر سے مخاطبین کو فائدہ دینا ہے تو اس کو فائدۃ الخبر کہتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے یہ بات جیسے تمہیں پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں لازم فائدۃ الخبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں آپ کو بتا دی خبر کے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر دونوں حاصل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی بتاتا ہے کسی لوگوں کو خبر دے رہا ہے. تو پھر کیوں؟ اس لیے جن کو پتہ ہے ان کو منزل جاہل قرار دی. کیا قرار دیے؟ جاہل قرار دے کر پھر ان سے خطاب ہو رہا ہے. مثلا ایک آدمی نماز کے فرضیت کو جانتا ہے کہ نماز کیا ہے، لیکن دیکھیں اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ بتانے والے کو بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی بتانے والا جو ہے یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ فریضہ. کیوں بتاتا ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی نماز کے فرضیت کو جاننے کے باوجود بھی اس میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل ہے. ایسا ہے جیسے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ نماز بھی فرض ہے. اگر اس کو واقعی فرض ہونے کا اندازہ ہو جاتا تو نماز نہ چھوڑتا نا. تو اس کے سامنے ایک آدمی الصلاۃ فریضہ کہتا ہے، نہ تو یہاں فائدۃ الخبر مقصود ہے نہ لازم ہے، کیونکہ دونوں باتیں تو پہلے سے معلوم ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو بمنزلہ جاہل قرار دے کر اس کو ایسے قرار دیا جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ دیکھیں، وقد ينزل المخاطب، کبھی مخاطب کو اتارا جاتا ہے العالم بہما، مخاطب فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر دونوں کو جانتا ہے. منزلۃ الجاہل، کس کی جگہ پر اتارا؟ فیلقی الیہ الخبر، اس کے طرف پھر خبر پھینکے جاتے ہیں. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْفَائِدَتَيْنِ، اگرچہ مخاطب دونوں چیزوں کا پہلے سے اس کو ادراک ہے، یعنی فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر دونوں کو جانتا ہے وہ. مثلا کما تقولو، اچھا کیوں؟ لعدم جریہ علی موجب العلم، علم کے تقاضا پر وہ عمل نہیں کر رہا. فَإِنَّ مَنْ لَا يُجْرِي عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ، اس لیے کہ جو آدمی علم کے تقاضا کو پورا نہیں کرے گا، ہوا والجاہل سوا، اور وہ اور نہ جاننے والے. کما تقول للعالم، آپ جیسے کہیں گے اس عالم کو التارک للصلاۃ، لیکن وہ کیا ہے؟ نماز چھوڑ رہا ہے. الصلاۃ واجبہ، اب کیا کہتے ہو؟ کیوں؟ آپ نے گویا اس کو کیا بتا دیے، اس کو بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو گویا آپ نے اس کو تنبیہ کر دی. سمجھ نہیں آئی بات؟ وتنزیل العالم بالشیء منزلۃ الجاہل بہ لاعتبارات خطابیۃ کثیرہ فی الکلام. ایک چیز کو جاننے والے کو جاہل کی جگہ پر آپ اتارتے ہو کسی وجہ سے، کلام میں خطاب میں کسی بھی وجہ سے.
جسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے دنیا کو خرید لیا اس کے لیے آخرت میں ایسا نہیں ہے، یہ ساری صلاحیت اور توجہ دنیا کی طرف ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، بہت برا ہے، شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہیں۔ دیکھیں پہلے اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو یقیناً پتہ ہے اگر دنیا کو ترجیح دیں گے تو آخرت میں کچھ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ جانتے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہیں، اوپر تو کہا نا یقیناً جانتے ہیں، تو کاش جانتے ہیں تو کیا مطلب ہے، یعنی کاش جاننے کے بعد اس کے تقاضا پر بھی عمل کر لیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، بلکہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان کو منزل جاہل قرار دیے۔ بل تنزیل وجود الشیء منزلت عدمی کثیرہ، کلام عرب میں بلکہ قرآن میں ایک چیز جو موجود ہے اس کو معدوم تصور کیا گیا اس کے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک چیز موجود ہے، ایک فعل موجود ہے لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو عرب کیا کہتے ہیں معدوم۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے نبی ایک مٹھی ریت اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف پھینک دی اور سارے پورا لشکر کافروں کے آنکھوں تک پہنچا دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکا، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا، دونوں باتوں میں تعارض ہے نا، ایک طرف پھر فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکا، دوسرے طرف کہہ رہا ہے جب آپ نے پھینکا، تو معنی یہ ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ، تو آپ کے پھینکنے میں وہ طاقت نہیں تھی، انسان کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک مٹھی ریت کو پورا ہزار کے لشکر کے پاؤں تک یا آنکھوں تک پہنچائے، یہ انسان کے اختیار میں۔ وَمَا رَمَيْتَ، نہیں پہنچایا، اب یہاں کیا معنی کریں گے، آنکھوں تک پہنچانا۔ اِذْ رَمَيْتَ، میرے نبی جب آپ نے وہ پھینک دیے، پھینک تو دیے آپ نے، لیکن انسانی اختیار میں تھوڑی ہے کہ اتنا مٹی جو ہے وہ سارے پورا لشکر کی آنکھوں میں چلے جائے، یہ انسانی قدرت سے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ اکبر۔ آگے فرما رہے ہیں فَيَنْبَغِي إِذَا كَانَ الْقَصْدُ الْمُخْبِرِ بِخَبْرِ إِفَادَةُ الْمُخْبِرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصِرَ مِنَ التَّرْكِيبِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِنْ كَانَ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ استغني عن مؤكدات الحكم وإن كان مترددا فيه طالبا له حسنت تقويته بمؤكد وإن كان منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار۔ اب آئیں اس بات کی طرف، اگر مخبر کا مقصد اپنے خبر سے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے تو پھر ضروری ہے ضرورت کے مطابق کلام پیش کریں۔ کیا کریں؟ جتنا ضرورت ہے اتنا، ضرورت ایک پاؤ کے ہیں آپ 1 کلو پیش کریں، یہ بھی فساد کے خلاف ہے۔ ضرورت 1 کلو کی ہے اور آپ اس کو 1 پاؤ کر کے پیش کریں، سمجھ نہیں آئی بات؟ ضرورت کے مطابق بات کی جائے۔ مثلا پھر مصنف نے فرمایا 3 قسم بتا دی کہ جو مخاطبین آپ کے سامنے ہوں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے بھائی؟ نمبر 1 خالی الذہن، جب آپ اس کو بتاتے تھے نا کہ زید کڑا ہے
ان کے ذہن میں پہلے کچھ نہیں ہے، زید بیٹا ہے یا کڑا ہے، کوئی بات نہیں ہے، خالی ذہن ہے. آپ نے ان کو بس بتانا ہے، وہ ان کو قبول کرنا ہے بس، کیونکہ جو خالی ذہن ہوتا ہے ان کو جو بتائیں گے وہی. نہیں سمجھے؟ تو وہاں کلام کو تاکید کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسے کلام کو جو مخاطب خالی ذہن ہے ان کے سامنے تاکیدات پیش کریں گے تو یہ بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہوگا، بلا ضرورت ہے. نمبر 2، مخاطب جو ہے وہ متردد ہے. کیا ہے؟ متردد ہے، اس کو شک ہے کہ زید کڑا ہے یا نہیں ہے. آپ جب کہیں گے زید قائم تو اس کا تردد باقی رہے گا. کیا کہے گا؟ کیونکہ پہلے سے اس کے ذہن میں دونوں باتیں ہیں، تو جب آپ بتائیں گے تو تردد باقی رہے گا. تو اس لیے ایک تاکید لاؤ، بس معمولی سے ایک تاکید لاؤ گے تو اس ایک تاکید سے کیا ہو جائے گا؟ اس کا ذہن صاف ہو جائے گا. سمجھ نہیں آئی بات؟ وہاں تاکید لانا ضروری نہیں ہے بلکہ اچھا ہے. تیسرا صورت یہ ہے کہ مخاطب جو ہے منکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا جو ہے زید کے کھڑے ہونے کا قائل نہیں ہے، کہ زید کھڑا ہے ہی نہیں سر سے، اس کی ذہن نہیں ہے. آپ جب اس کے الٹ بات کر رہے ہو کہ زید کھڑا ہے، وہ نہیں مانے گا نا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ بیٹھ چکا ہے پہلے سے کہ زید کھڑا. اب آپ کہیں گے کھڑا ہے تو نہیں مانے گا. تو لہٰذا وہاں تاکید لانا ضروری ہے تاکہ اس کو یقین ہو جائے. پھر اس میں بھی مراحل ہوتے ہیں، جتنا انکار بڑھے گا اتنا تاکید کو بڑھائیں. ادنا درجے کا انکار ہے تو ایک تاکید لاؤ، اوسط درجے کا ہے 2 تاکید لاؤ، اس سے بھی بڑھ کر انکار شدت اختیار کر گیا تو وہاں پہ پھر 2 سے زیادہ تاکیدات لے آؤ. نہیں سمجھے؟ اسی کے نام بلاغت. ہاں بھائی، نہیں سمجھے؟ دیکھیں، فَيَنْبَغِي إِذَا كَانَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِهِ، ضروری ہے مخبر کا قصد اپنے خبر سے مخاطب کو فائدہ دینا. کیا دینا؟ أَن يَقْتَصِرَ مِنَ التَّرْكِيبِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، وہ اختصار کتنا کریں؟ جتنا ضرورت ہے اتنا کلام لے آئیں. حَذْرًا عَنِ اللَّغْوِ، کیوں؟ ضرورت اتنی کی ہے، آپ اتنا لائیں گے تو آپ کے کلام عبث جائے گا. ہاں نہیں سمجھے؟ قدر الناس علی قدر، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کریں ان کے مزاج کے مطابق. کتنی بات وہ سمجھ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئے نا؟ فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ، اب آئیں، یہ تو ایک قاعدہ بتا دیا نا آپ کو، جتنا ضرورت ہے اتنا لیں. اس کا کیا مطلب؟ کہتا فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ، اگر مخاطب خالی الذہن ہے، یعنی اس کے اندر بالکل نہ انکار اور نہ اقرار، من الحکم والتردد فیہ، نہ تو حکم سے خالی بھی ہے اور انکار تردد و شک بھی نہیں ہے. لا يكون عالما بوقوع نسبتیں او لا وقوع، وقوع عدم وقوع کا کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، نہ متردد ہے یا کہ نسبت واقع ہے یا نہیں ہے. وبہذا تبین فساد ما قیل، اس سے ان لوگوں کے فساد بھی واضح ہو گیا. ان الخلو عن الحکم یستلزم الخلو عن التردد فیہ، جب حکم سے خالی ہو تردد بھی اس کے اندر کیا ہوگا؟ خالی ہوگا. فلا حاجت الی ذکرہ، تو لہٰذا تردد کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب یہ کہا نا خالی ذہن ہو، جب خالی ذہن ہوگا تو تردد بھی نہیں ہوگا نا، کیونکہ تردد پائے جائیں تو خالی ذہن تو نہیں ہوا. تو
تردد کو آگے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مصنف کہتا ہے بل تحقیق، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان الحکم و تردد فیہ متنافیان، حکم اور تردد دو متضاد چیزیں ہیں. کیا ہے بھائی؟ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو اب کیا کریں؟ استغنیا عن مؤکدات الحکم، جہاں خالی و ذہن ہو تو حکم کو تاکیدات سے خالی کر دیں، مستغنی کر دیں. مستغنی کر دیا جائے گا حکم کو کس سے؟ لیتمکن الحکم فی الذہن حیث وجدہ خالیہ. کیوں؟ جو ذہن خالی ہوتا ہے نا، جو بھی بات کرتا ہے وہ جا کے وہاں جگہ پکڑ لیتا ہے. اگر کسی نے پہلے سے ہی ذہن کو بھر دیا ہے تو پھر اس کو ہٹا کے اس کو صاف کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن پہلے سے جگہ خالی ہے تو وہاں تو جو بھی بات ڈالیں گے وہ جگہ پکڑ لے گا. نہیں سمجھے؟ وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّدًا، اگر مخاطب کیا ہو؟ شک میں ہو حکم میں. طالباً لَهُ بِأَنْ حَضَرَ فِي ذِهْنِهِ طَرَفَ الْحُكْمِ وَتَحَيَّرَ، حکم کے طرف الحکم، حکم کے دونوں طرف ذہن میں آتے ہیں. زید کڑا بھی ہے، زید کڑا نبی ہے، کبھی ایک طرف جاتا ہے کبھی. وتحیرہ، پھر یہ حیران ہوتا ہے کہ ان الحکم بینہما وقوع نسبت اولا وقوعها، نسبت واقع ہے یا حسن تقویتہ، وہاں پہ ایک تاکید آنا چاہے. کیا ہے؟ ایک تقویت الحکم بمؤکد، حکم کو ایک تاکید سے لانا. لیزیل ذالک المؤکد ترددہ، تاکہ یہ کلام مؤکد اس کے تردد کو کیا کر دیں. وَيَتَمَكَّنَ الْحُكْمُ، تاکہ حکم مضبوط ہو جائیں. لیکن المذکور فی دلائل الاعجاز انہ انما یحسن التاکید اذا کان للمخاطب ظن فی خلاف حکمہ. لیکن شیخ نے دلائل الاعجاز میں شک کے لیے تاکید کا ذکر نہیں کیا. اس کے لیے کیا ہے؟ ظن کے لیے. پہلے کہا آپ کو ظن کس کو کہتے ہیں؟ جانب راجح کو. شک کا مطلب یہ زید کھڑا ہے یا نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. اور ظن کس کو کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں جب مخاطب جانب اس کے ظن غالب جو ہے آپ کے رائے کے مخالف ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ صحیح ہے. لیکن متکلم جو ہے وہ دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، تو اس وقت کیا لائے گا؟ ایک تاکید. وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكَرًا، تیسری صورت کیا ہے؟ مخاطب انکار کر رہا ہے. مخاطب کیا ہے؟ آپ کہتے ہو زید کڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کڑا نہیں ہے. وجب توکیدہ، پھر وہاں پہ تاکید لانا ضروری ہو جائے گا. لیکن بحث بالانکار ہے، تاکید کتنا لائیں گے؟ انکار کے مقدار میں. انکار کم ہو تو ایک تاکید، دو زیادہ ہو تو دو، اس سے بھی زیادہ ہو تین، چار، اسی طرح بڑھتا جائے گا. یعنی یجب و زیادہ تاکید بحسب زیادہ ازدیاد الانکار ہے. جتنا انکار بڑھے گا اتنا تاکید بھی. کما قال اللہ تعالی حکایتاً عن رسول عیسیٰ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا وعلیہ السلام حین ارسلہم الی اہل انطاکیہ، انطاکیہ کے لوگوں کے پاس انہوں نے دو قاصد بھیجے دعوت کے لیے. کیا بھیجے؟ اذ کذبوا فی المرۃ الاولی، جب وہاں یہ گئے نا قوم نے تکذیب کی. قوم نے کہا کہ تمہارے پیغام ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ تو جواب میں انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انا الیکم مرسلون. تاکہ اتنا نہیں بڑھا ہوا تھا، سمجھ نہیں ہے، انکار تھا، انکار میں شدت نہیں تھی زیادہ، تو اس لیے ایک ہی تاکید لایا. کون سا؟ اور 7 جملے اسمیہ لایا. 7 جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے.
جب انہوں نے یہ کہا ان کے انکار میں بھی اضافہ ہو گیا، انکار میں بھی کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ جب انکار میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اب تاکید بڑھا دی، انکار بڑھ گیا تو تاکید کیا کر دی؟ نمبر 1 ربنا یعلم قسم ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، لفظ انا آ گیا، کیا آ گیا؟ تاکید کے لیے، اور لمرسلون میں لام آ گیا، کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ جملے اسمیہ ہے، یہ بھی مبالغہ کے لیے، دوام وغیرہ، تو تاکیدات بڑھا دیے نہیں بڑھا دیے؟ اچھا، مؤکدن بالقسم ہے پہلا قسم، اور پھر وَإِنَّا وَاللَّامُ وَإِسْمِيَةُ الْجُمْلَةِ لِمُبَالَغَةِ الْمُخَاطَبِينَ فِي الْإِنْكَارِ، کیونکہ مخاطبین نے انکار میں حد درجے کے مبالغہ کر دی، انکار میں انکار بڑھا دیا، تو ان قاصدوں نے بھی تاکید کیا کر دی؟ بڑھا دی۔ حیث قالوا ما، کیوں؟ جواب میں قوم نے کیا کہا تھا؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون۔ قوم نے کیا کہا؟ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم صرف جھوٹے ہو بس۔ اذ کذبوا، یہ مبنی ہے علی ان تکذیب الاثنین تکذیب الثلاثہ، تکذیب تو دو کے کیے تھے، لیکن ظاہری بات ہے ایک نبی کا بھی تکذیب یا نبی کے قاصد کا تکذیب سب کی تکذیب ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَالْمُكَذَّبُ أَوَّلًا اثنان، ورنہ پہلے دفعہ جن کا تکذیب کیا گیا وہ کتنے تھے؟ 2 تھے۔ اب کتنے قسم ہو گئے بھائی؟ 3۔ خالی الذہن تاکید نہیں لاؤ، متردد ایک تاکید لانا چاہے، اور منکر ہو وہاں پہ انکار کے مطابق تاکید لائے، 1 2 3 جتنے بھی ہو سکے۔ سمجھ آئی بات؟ اب وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائیًا، پہلے قسم کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں پہ مخاطب خالی الذہن ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ والثانی طلبیًا، دوسرا جہاں پہ مخاطب شک میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ شک والا آدمی صحیح بات کی تلاش میں ہوتا ہے۔ والثالث انکاریًا، تیسرا جہاں منکر ہے وہ کیا ہے؟ ہاں بھائی جگاؤ نا اس کو بھائی، ہاں یہ دیکھیں۔ وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا عَلَى الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ الْخُلُوُ تاکید فی الاول، اب آگے کلام کو اسی کے مطابق لانا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نہ دیکھیں جیسے منہ میں آ گیا بس کہہ دیں، نہیں۔ وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا إِخْرَاجًا عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، اسی کو کلام پیش کرنا مقتضی ظاہر کے مطابق کہتے ہیں، جیسے تقاضا ہے ویسے کلام کرے آدمی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر ہے، کلام کو اس انداز میں پیش کرنا جو ظاہر تقاضا کر رہا ہے۔ وإخراج الكلام عليه على الوجوه المذكورة وهو الخلو عن التأكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني، دوسرے میں جو ہے ایک تاکید پیش کرنا چاہے، اور وہ وجوب تاکید بحسب الانکار فی الثالث، تیسرے میں تاکید کیا کر دو، کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے اخراجاً علی مقتضی الظاہر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اخص مطلقاً من مقتضی الحال ہے، یہ مقتضی الظاہر مقتضی الحال سے خاص ہے، کیا ہے؟ لأن معنی مقتضی ظاہر الحال ہے، مقتضی ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ
اس کے معنی ظاہر حال کے مطابق ہے. وَكُلُّ مُقْتَضَى الظَّاہر مُقْتَضَى الحال ہے. ہر مقتضی الظاہر کیا ہوتا ہے؟ مقتضی الحال ہوتا ہے، اور ہر مقتضی الحال مقتضی الظاہر نہیں ہوتا. تو لہٰذا مقتضی الحال عام ہو گیا، جیسے انسان خاص ہے، حیوان عام ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل انسان حیوان، ہاں بھائی، لیکن دوسرے طرف نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کل حیوان انسان، یہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح یہاں پہ بھی اتنی بات سمجھ میں آ گئی. بس یہ پڑھیں. چلو جمعرات ہے آج، ویسے تو پڑھنا تھا، جمعرات ہے.